جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سی پاکستان نیوز، میں ہوں عثمان قادری۔ آج ہم ایک بہت ہی پیاری شخصیت جو ہے ان کے ساتھ آپ کو ملوائیں گے۔ مہارت ویلفیئر ایسوسی ایشن جو مرکزی لائنس ہے اس کے مرکزی رہنما ہیں، اس کے ساتھ ساتھ علاقہ کی بہت سماجی اور سیاسی شخصیت کے طور پر ان کا نام آتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ یہ جو عشرہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزرا ہے، اس میں عمرہ کی سعادت حاصل کی، اور پورا جو مطلب عید اور اس سے پہلے جو ایک عشرہ تھا وہ ادھر روضہ رسول پر گزارا ہے۔ السلام علیکم رائے صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رائے صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے ماشاءاللہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اس کے بعد عید اور جو یہ وہاں پہ گزارا ہے ماہ رمضان، وہاں پہ گزارا ہے جو روضہ رسول ہے وہاں پہ، اور بہت ساری بہاریں لوٹی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کی طرف سے اور ہماری طرف سے آپ کو مبارک ہو۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کو مبارک ہو جی۔ اور سب سے پہلے ہم یہ پوچھیں گے کہ آپ ماشاءاللہ اتنے دن رہے ہیں وہاں پہ، اور یہ قسمت کی بات ہوتی ہے کہ سرکار جس کو بلاتے ہیں تو وہ بندہ وہاں پہ جاتا ہے، تو کس طرح کا فیل کیا ہے؟ کوئی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طرح کی وہ آپ نے یہ جو آخری عشرے میں فیلنگز کی ہیں، فیلنگز ہوئی ہیں آپ کو؟ قرآن مجید میں اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری جہان کی رحمت بنا کر بھیجا ہے تو میری تو بڑی خوش نودی ہے، کیونکہ میں نے سرکار کے در پہ حاضری دی، اور میں جتنا بھی شکر بجا لاؤں وہ کم ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میرے پیر و مرشد ہیں سید علی حیدر شاہ بخاری صاحب، یہ ان کا خصوصی کرم ہے کہ ان کی دعاؤں کے صدقے مجھے انہوں نے یہ اس میں دعاؤں میں شامل رکھا، اور مجھے جو ہے نا اس بار عمرے پہ ساتھ لے کر وہ سعادت حاصل کی ہے میں نے، تو میں ان کا بھی شکریہ بجا لاتا ہوں جی۔ تو میں نے اپنے علاقے کے لیے خاص طور یقین مانے عثمان بھائی بڑی دعا کی کہ ہمارے علاقے اور پورے پاکستان کے لیے کوئی رحمت کی برسات ہو، ورنہ جس طرح کے حالات اس وقت چل رہے ہیں ہر بندہ پریشانی کے عالم میں ہے۔ کوشش یہی ہے کہ ہمارے ملک کے لیے بہتر اور ہمارے علاقے کے لیے بہتر ہو۔ دعائیں تو ہم نے بہت کی، لیکن آگے اللہ کریم نے ہمیں۔ جی بالکل، میں دیکھ رہا تھا آپ کے لائیو فیس بک کے اوپر کہ آپ نے جو انفرادی طور پہ بھی یہاں کی جو شخصیات ہیں، مختلف لوگ ہیں، بشمول میرے، آپ نے وہاں پہ سرکار کی روضہ پر سلام پیش کیا اور حاضری لگوائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے لیے بھی دعائیں کی ہیں۔ تو آپ ادھر اتنی دیر رہ کے آئے ہیں، تو وہاں پہ رہے ہیں ایک ہفتہ پورا، تو کیا ادھر لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ ملک کا جو ہے وہ جو حالات ہے اس وقت بن چکا ہے، یا جو ملک کی جو صورتحال ہے سیاسی ہے اور جو آئینی بحران ہے، تو اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ بیرون ملک میں بیٹھ کے مکہ اور مدینہ میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں پاکستان کے لیے؟ آپ یقین مانیں اس دفعہ جو میں نے وہاں ہجوم دیکھا ہے، میں پچھلے ماہ رمضان میں گیا ہوں 3-4 دفعہ، لیکن اس دفعہ تو بہت میں نے ہجوم دیکھا، اور ہر بندہ جو ہے پریشانی کے عالم میں تھا۔ اور جب وہاں پہ بندہ سرکار دو عالم جہاں کے روزے پہ کھڑے ہو کے دعا مانگتا ہے، تو میرا 110% یقین ہے کہ وہ اللہ کریم کی ذات اسے کبھی رد نہیں کرتی۔ تو انشاءاللہ ہمارے حالات اچھے ہوں گے، بدلیں گے ہم انشاءاللہ، کیونکہ سرکار کے صدقے جو ہے نا ہمیں یہ پاکستان ملا ہے، تو یہ کبھی جو ہے نا ختم ہونے والی چیز تو ہے نہیں، یہ سدا دائم و قائم رہنا ہے جی۔ باقی ہمارے اپنے اعمال بھی تو کچھ ایسے ہی ہیں نا کہ اللہ کریم جو ہے 5 دن میں 5 دفعہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، بالکل حی علی الفلاح، تو ہم لوگ نماز کی طرف نہیں جاتے، نہ اس کے بلاوے کی طرف جاتے، تو ہمارے اعمال بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ بالکل کوشش تو یہ ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم جب اذان ہو تو نماز کی طرف جائیں، جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ آٹومیٹک ہمیں راضی کر دے گا۔ بالکل، وہ تو کہتا ہے کہ میری طرف آ کے دیکھو تو صحیح۔ بالکل۔ اچھا سر، آپ کو پیر و مرشد کی بھی سنگت ساتھ رہی ہے، تو اس میں جو مزہ ہے عمرے کا وہ دوبالا نہیں ہو گیا تھا؟ میں کہتا ہوں بہت دوبالا ہوا ہے، ساداتوں کے ساتھ عمرہ کیا، اور ہمارے علاقے کی تو بہت بڑی شخصیت ہے جی بالکل، علاقے کی بھی، اب میں نہیں کہنا چاہوں گا پورے پاکستان میں ہے اور بہت بڑی ہستی ہے، تو اب یقین مانے مجھے تو بڑی جو ہے نا ابھی خوشی ہوئی اور مجھے بڑا سکون ملا ہے۔ بالکل۔ پیر علی حیدر صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ انہوں نے دوران عمرہ کوئی اسپیشلی مطلب کوئی اس چیز وہاں پہ کوئی عمل آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے، یا اسپیشلی میں نے عمل ایسا کیا ہے کہ پیر صاحب جیسے فرینکلی ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں نا بھائیوں جیسا، وہ پیار محبت رکھتے ہیں، تو اب یقین مانے میرے ساتھ میرے گاؤں کے 2 دوست بیٹھے ہوئے تھے جی۔ پیر صاحب نے اپنے کمرے میں نا ایک آرام اڑا ہوا تھا سر کے اوپر، جی۔ تو اب جیسے مجھے خراٹے آتے ہیں جی، تو
انہوں نے کہا جی کہ رائے صاحب آپ کو آتے ہیں. تو میں نے کہا پیر صاحب ہلکے نا جیسے تھکاوٹ محسوس ہوئی تو وہ کراٹے لینے لگے. تو سر پہ انہوں نے جو ہے نا کمبل اوڑا ہوا تھا. تو میرے گاؤں کے دوست میں نے کہا کہ یار میں نا ویڈیو بناتا ہوں پیر صاحب کی. میں نے موبائل اٹھانے کی کوشش کی تو مجھے کہتے رائے صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تو یقین مالے میرے رونگٹے کھڑے ہوئے. میں نے کہا یار دیکھو یہ آنکھوں والے ہیں بالکل اور نئے شخصیت ہے. اور مجھے بڑا اس کے بعد جو ہے نا کامل یقین ہوا کہ یار علی حیدر شاہ صاحب کے پاس بہت ساری چیز ہے. بالکل دیکھو ہیں تو انسان لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے نا کوئی مقام رکھا ہوتا ہے. بالکل تو وہ سید ہیں. میرا تو یقین ان سے پہلے سے زیادہ ہوا ہے. اور ویسے بھی جو ہمارے ایریا میں ہے نا سید زیادہ بیٹھے ہیں سب اعلیٰ شان ہیں لیکن پیر علی حیدر شاہ صاحب کا مقام اعلیٰ ہے. بہت زبردست اور گریٹ ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں ان کی ویسے آپ کہہ رہے ہوں کہ شاید میری بڑی روحانیت یعنی آپ نے محسوس کیا اور مطلب روحانی شخصیت بھی ہیں وہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرے گاؤں کے یہ بابر جٹ میرے ساتھ بیٹھے تو وہ فیل ہو کے پریشان ہو گئے کہ اتنی بڑی یہ بات ہوئی ہے. جی بالکل. تو روحانیت کے لحاظ سے بھی مطلب آپ نے بہت ذرا وہاں سے فیض حاصل کیا اور پھر سرکار کے روزے پر تو پھر اور سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے نا. بالکل سرکار. اچھا سر تھوڑے سے بات کر لیتے ہیں حلقے کے حوالے سے کہ یہاں پہ جو ماموں کانجن کا حلقہ ہے اور PP 102 کا جو حلقہ ہے یہ بہت زیادہ پسماندگی کا شکار ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس ایسے بندے کو آنا چاہیے؟ یہ جو گزشتہ جو ہے جو ٹائم گزرا ہے اس میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو حلقہ ہے اس میں کس طریقے سے یہ دوبارہ ترقی کر سکتا ہے؟ کس طریقے سے یہ اس کو عثمان بھائی اب یہ دیکھیں کہ میری 43 ایئر کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا وہ عمر ہو چکی ایج. تو میں نے تو یہ چیزیں دیکھی کہ اس میں ایک دفعہ سیاست میں کوئی بھی آ رہا ہے دوسری دفعہ وہی سیاست مروسی چلی جا رہی ہے. لیکن میں نے اس دفعہ ینگ جنریشن میں چودھری نور کو بہتر پایا. ٹھیک ہے. علاقہ وائز میں اپنے علاقے کے حلقے کی بات کرتا ہوں. جی بالکل. کیونکہ چودھری نور جو ہے نا ایک ایسا ینگ جنریشن لڑکا ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو سمجھ رہا ہے. صحیح. اس میں ایک تو وہ نہیں ہے کہ اپنا وہ مائنڈ نہیں ہے کہ میں جاگیردارانہ نظام کی طرف ہوں. یعنی اگر کسی کو کوئی پریشانی یا کوئی پرابلم آ رہی تو میرا خیال فٹافٹ وہ ہر جگہ پہنچ رہا ہے. تو ہم نے علاقے کو دیکھنا اگر علاقے کی طرف ہم آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں انہیں سپورٹ کرنی چاہیے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ چودھری نور صاحب اگر برسر اقتدار آ جاتے ہیں سیٹ ون کر جاتے ہیں تو جو حلقہ ہے یہاں پہ ماموں کانجن کے مسائل ہیں اور جو اس حلقے کے مسائل ہیں وہ حل کریں گے؟ مجھے پر امید ہوں. میں جی بالکل میں پر امید ہوں کہ وہ میرا خیال ہے کہ وہ اپنے علاقے کے مسائل کو سمجھ رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ وہ حل کریں گے. جی اچھا سر ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو کوئی پیغام اس حوالے سے حلقے کے حوالے سے دینا چاہیں یا کوئی اور میسج آپ؟ حلقے کے حوالے سے تو یہ ہے نا کہ میں نے تو آپ کو کہا کہ میں نے تو پہلے مسلم نون کو سپورٹ کیا آپ کے سامنے MPA صاحب کو. ٹھیک ہے نا. اب ہمیں جو ہے ینگ جنریشن کو جو ہے نا جو ایک دفعہ چانس دینا چاہیے. چودھری نور کو دے وہ PTI میں جائے نون میں جائیں کاف میں جائیں لام میں جائیں شین میں جائیں کسی میں بھی جائیں. اچھا سر بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ آپ مذہبی لحاظ سے جیسا کہ آپ ماشاءاللہ روزہ رسول پر حاضری دے کر آپ تشریف لائے ہیں یہاں پہ تو اس حوالے سے ہماری نوجوان نسل جو ہے ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے دلوں میں عشق رسول جو ہے عشق اس کی محبت جو ہے وہ کس طریقے سے ان کو یہ سارے سسٹم کو اپنانا چاہیے؟ عثمان بھائی سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اگر اس دنیا میں کوئی چیز اپنانا چاہتے ہو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. صحیح. ماں باپ کی خدمت کے ساتھ جو ہمیں 5 وقت کا میسج ایک دیا جا رہا ہے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آپ 5 وقت کی نماز کریں اللہ کے حضور بارگاہ دعا کریں. اللہ کریم کی رحمت اتنی بڑی وسیع ہے کہ ہماری سوچ سے بھی اعلیٰ ہے. بالکل. تو اللہ کریم جو ہے آپ کو اپنے گھر بھی بلائے گا اپنے نبی کے روزے پہ بھی بلائے گا. تو ینگ جنریشن کو تو یہی چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کریں اور بڑوں کا احترام کریں. جی ناظرین آپ نے رائے رمضان مقصود صاحب کی باتیں سنی ہیں. رائے صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں ان کی جو محبت ہے وہ اپنے دلوں میں اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور سینکڑلی سیاسی جو پیغام انہوں نے دیا ہے وہ یہی ہے کہ حلقہ جو ہے PP 102 اس کی بہتری کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے ہمیں ایسے امیدوار کا انتخاب کرنا چاہیے جو ینگ ہو اور علاقے کے جو مسائل ہے اس سے بخوبی واقف ہو. تو انشاءاللہ تعالی ہم اب جو اس بارے میں رائے صاحب نے جو خیالات کا اظہار کیا ہے وہ بہت پیاری شخصیت ہیں. ان کو میں ایک اور مبارکباد دینا چاہوں گا کہ عمرے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ماشاءاللہ داڑھی شریف بھی چہرے پہ سجا لی ہے. تو اس حوالے سے بھی رائے صاحب آپ کو مبارک ہو. تو انشاءاللہ تعالی آپ سارے دوست جو ہیں یہ ہمارے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو مزید جب رائے صاحب سے ملاقات وقتاً فوقتاً کرواتے رہیں گے اور ان کے جو خیالات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ تک پہنچتے رہیں گے.